خدا کے بلبل ہیں، ہم دین خدا کے بلبل ہیں، قرآن کے نغمے گاتے ہیں، ہم دین خدا کے بلبل ہیں، قرآن کے نغمے گاتے ہیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وقال في موضع آخر كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں اصحاب الرس کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ رس والے، رس کون سا شہر تھا، کس شہر کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں رس سے تعبیر کیا ہے، رس نام بتلایا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آج آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 38 میں اور سورہ قاف جو ہم بچپن سے جمعہ کے خطبے سے قبل اکثر سنتے آتے تھے کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، یا اصحاب الرس، اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں بھی اصحاب الرس کا یعنی رس والوں کا، رس شہر والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اصحاب الرس کا جو ذکر فرمایا ہے وہ سورہ فرقان میں ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 38، اللہ رب العالمین نے فرمایا عاد، ثمود، کنویں والوں اور اس دور کی بہت سی قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اصحاب الرس یعنی کنویں والے۔ کنویں والے کون سے شہر والے تھے، اس کے متعلق انشاءاللہ مختصر طور پہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں بھی فرمایا ان سے پہلے نوح کی قوم کنویں والے اور سمودی بھی اپنے انبیاء کو جھٹلا چکے تھے۔ رس کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں رس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی مڈیر پتھروں سے بنائی گئی ہو۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خاص کنواں تھا جس پر قوم سمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا، وہی لوگ اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نام کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اس لیے اصحاب الرس کہلائے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب الرس اور اصحاب الاخدود کھائی والے ایک ہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یمامہ کے علاقے میں بستی تھی جسے فلج کہا جاتا ہے، یہ قوم سمود کے قبیلے کا رہائشی علاقہ تھا۔ اصحاب الرس، الرس کے کئی معنی ہیں، جس میں سے ایک معنی کنواں ہے، معدن ہے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا۔ لیکن قرآن حکیم میں الرس کنویں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الرس ایک قوم تھی جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اسے کنویں میں گھسیڑ دیا تھا۔ الرس قوم سمود کے ایک گروہ کی بستی تھی۔ بعض کے نزدیک اللہ رب العالمین کے فرمان اصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اس آیت کریمہ میں الرس آذربائیجان کی وادی ہے۔ آذربائیجان کی حد الرس کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الرس کے علاقے میں اران نامی ایک شہر ہے، اور اس شہر میں چھوٹے چھوٹے ہزار شہر آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف موسیٰ نامی ایک نبی مبعوث کیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام مشہور ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایک نبی موسیٰ نام کے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اصحاب الرس یعنی اس کنویں والوں کی طرف آذربائیجان کی
اس اران نامی بستی کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اس نبی نے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے تکذیب کی اور اس نبی کی دعوت کا انکار کر دیا۔ نبی نے ان کے لیے بد دعا کی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ آذربائیجان علاقہ بحیرہ کیسپین یعنی قزوین، قفقاز، کوہ قاف، آرمینیا، ترکی اور ایران کے مابین گھرا ہوا ہے۔ شمالی آذربائیجان ایک آزاد ملک ہے جس نے 1991 عیسوی میں روسی تسلط سے آزادی حاصل کی۔ اس کا رقبہ 87,000 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 75 لاکھ ہے۔ اس کا دارالحکومت باکو ہے جو تیل کی برآمد کا بہت بڑا مرکز ہے۔ یہاں ترک نسل کے مسلمان بستے ہیں۔ یہ علاقہ عہد فاروقی میں فتح ہوا تھا۔ آذربائیجان کے شمال میں مسلم اکثریت کا روسی علاقہ داغستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی کوہ قاف ہے، اور یہیں کوہ قاف کے پہاڑوں میں دربند کے پاس یاجوج ماجوج کی دیوار ہے۔ دیوار یاجوج ماجوج انہی کوہ قاف کے پہاڑوں میں ہے۔ آذربائیجان کے مغرب میں کوہ قاف کی مسیحی مملکتیں جارجیا اور آرمینیا واقع ہیں۔ آرمینیا نے ایک دہائی پہلے جنگ کر کے آذربائیجان کے علاقے نگورنو قراباغ پر قبضہ کر لیا تھا جہاں مسیح اکثریت میں ہے۔ اران ہی واقع ہے۔ شمالی آذربائیجان 1907 عیسوی میں روسیوں نے ایران سے چھین لیا تھا۔ نخچیوان کا علاقہ بھی آذربائیجان میں شامل ہے جو آرمینیا اور ایران کے درمیان واقع ہے۔ آذربائیجان ایران قفقاز، ترکی عراق اور بحیرہ قزوین سے گھرا ہوا ایرانی علاقہ ہے اور 2 صوبوں میں بٹا ہوا ہے۔ مشرقی آذربائیجان کا دارالحکومت تبریز اور مغربی آذربائیجان کا صدر مقام اورمیا ہے۔ ایرانی آذربائیجان کا کل رقبہ 1,09,000 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 40 لاکھ ہے۔ یہ تھا اصحاب الرس یعنی آذربائیجان کے علاقے اران کے رہنے والے لوگ۔ اللہ رب العالمین نے ان اصحاب الرس کے بارے میں بتلایا کہ ان لوگوں نے نبی کی دعوت کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرایا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اس نبی کی دعوت کے منکر ہوئے، جس کی پاداش میں نبی کی بد دعا کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی علاقے، کسی نسل، کسی رنگ کو دیکھ کر کے ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو چھوڑ کر کے لوگ شرک و بت پرستی کرنے لگیں، اللہ کو چھوڑ کر کے لوگ خالق کو چھوڑ کر کے، رب العالمین کو چھوڑ کر کے لوگ مخلوق کی، اللہ کے علاوہ دوسرے مخلوقات کی پرستش اور پوجا کرنے لگیں۔ اور اگر کوئی انہیں اس برے اور گناہ سے روکے تو لوگ ان کی تکذیب کریں، ان کی بات نہ مانیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اس سے بات بھی معلوم ہے کہ ہمیں بھی امت محمدیہ ہونے کے ناطے، امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلانا چاہیے، اللہ کی توحید کی دعوت دینا چاہیے، اور انہیں شرک و بت پرستی سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک جیسی قبیح بیماری اور برائی سے بچائے اور توحید کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ للمسلمین فاستغفروہ لذنبہم انہ غفور رحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔